حویلی کو آج دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ جگمگاتی روشنیاں رات کے وقت حویلی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ آتے جاتے لوگ اس خوبصورت حویلی کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے اور ان میں قیام پذیر لوگوں کی قسمت پر حیران ہوتے۔ حیران کیوں ہوتے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حویلی میں کچھ سالوں پہلے آگ لگ گئی تھی اور آگ اپنے ساتھ سب کچھ جلا کر بھسم کر گئی تھی۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس حویلی کو دوبارہ سیم پہلے جیسا بنوایا اور آج یہ ہر ایک کی آنکھ کا منظر بنی ہوئی تھی۔ حویلی کے تمام لوگ خوش تھے سوائے ایک وجود کے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تھی جس کی آج مہندی تھی اور کل نکاح تھا۔ اپنے ہاتھوں پہ لگی خوبصورت مہندی کو دیکھتے وہ خیالوں میں غرق تھی۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی تو وہ 20 سال کی ہوئی تھی۔ کیا وہ سب پہ بوجھ بن گئی تھی کہ جلد از جلد اسے بیاہنا چاہتے تھے؟ نہیں، شاید کوئی اور وجہ تھی جس سے شاید وہ بھی لا علم تھی۔ جس انسان سے اس کا نکاح ہو رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ دوسرے گاؤں کا سردار تھا، جس کی عمر 45 سال تھی۔ روب اور دبدبہ ایسا کہ اس کے گاؤں کے لوگ اس سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ رہتے تھے۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ سردار کی نظر اس پہ پڑ چکی تھی۔ پہلی نظر کی محبت کہہ لو یا کچھ اور، لیکن اسے وہ پسند آ گئی تھی اور اگلے ہی روز اس کا رشتہ آ گیا۔ ایسا اس معصوم کو لگتا تھا۔ ماہرہ کو تو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ تو ہکا بکا ہی رہ گئی۔ اس سے اس کی مرضی نہیں پوچھی گئی تھی بلکہ اسے بتایا گیا تھا کہ تیار رہنا، اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے۔ اس بیچاری کی رائے کی نہ پہلے اہمیت تھی اور نہ اب، اس لیے وہ خاموش تھی اور خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم بیٹھی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی اور اس کی نظر کمرے میں داخل ہوتی نایاب پہ پڑی، جو اس وقت پیلے رنگ کی شارٹ کرتی کے ساتھ اورنج کلر کے غرارے میں گلے میں لاپرواہی سے دوپٹہ ڈالے میک اپ میں خوبصورت لگ رہی تھی، ہر ایک پریشانی سے بے نیاز۔ اگر اسے فکر تھی تو صرف اپنی، باقی سب چاہے جائیں بھاڑ میں۔ اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے مہندی ماہرہ کی نہیں نایاب کی ہو۔ وہ تو اس وقت سادہ سے پیلے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ سوٹ نیا تھا لیکن سادہ تھا۔ وہ بھی نہ جانے کیسے اسے بنا دیا۔ امی تمہیں بلا رہی ہیں کچن میں، کچھ برتن پڑے ہیں وہ دھو کے کچن صاف کر دو، نایاب نے اپنا دوپٹہ اتار کے صوفے پہ پھینکتے ہوئے کہا۔ ماہرہ نے اس کی بات سنتے گہرا سانس لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آج کے دن بھی اسے کام کرنا تھا۔ دائیں ہاتھ میں اپنا بلیک کلر کا کوٹ پکڑے، بائیں ہاتھ کی کلائی میں قیمتی گھڑی پہنے وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ سخت الجھن کا شکار لگ رہا تھا۔ پورے بال بکھر چکے تھے جن کو اس نے پیچھے کی جانب کیا اور ایسا کرنے سے اس کی کشادہ پیشانی نمایاں ہونے لگی۔ ٹائی کی نوٹ کو اس نے ڈھیلا کیا، بازو تو وہ پہلے ہی شرٹ کے فولڈ کر چکا تھا۔ سفید شرٹ جو بارش کی وجہ سے ساری بھیگ چکی تھی اس وقت اس کی باڈی سے چپکی اس کے کثرتی جسم کو نمایاں کر رہی تھی۔ اس وقت وہ سخت کوفت کا شکار ہو رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لے۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ تم یہاں؟ ایک آئی برو اچکائے اس نے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے المیر کو دیکھا۔ اگر اس حالت میں تمہیں کوئی لڑکی دیکھ لے تو ویسے ہی فدا ہو جائے، مرتی تو تم پہ ہر وقت ہی رہتی ہیں۔ اس کی حالت کو دیکھتے اس نے مسکرا کے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ اس کے بھائی بہت خوبصورت تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ شٹ اپ، المیر نے اپنا کوٹ صوفے پہ پھینکتے کہا اور بیٹھ کے اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اگر تمہیں بھابھی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تو وہ جو کر رہی ہیں کرنے دو، المیر نے کہتے جھک کر ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غصے سے کھول رہا ہے۔ کچھ بھی کرنے دوں؟ کیا وہ اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ نکاح کی بھی اسے پرواہ نہیں؟ نکاح پہ نکاح کرنے جا رہی ہے۔ اتنی بھی وہ چھوٹی نہیں تھی کہ اسے اپنے نکاح کا یاد نہ ہو۔ یہ لڑکی میرا ضبط آزما رہی ہے، اگر کبھی میرے سامنے آئی تو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گا، غصے میں کہتے اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ المیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب تم کچھ نہیں کرو گے۔ تم بے رحم بن گئے ہو احمر، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم غصے میں اپنا نقصان کرو۔ میں تمہیں سمجھا ہی سکتا ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کرو گے وہی جو تمہارا دل کرے گا، لیکن پھر بھی ایک بار میری بات پہ غور کرنا۔
المیر کہتے ہوئے موبائل میں بیزی ہو گیا۔ ایمر جبڑے بھینچے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے سر کو دبانے لگا۔ اس وقت اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اجازت ملنے پہ وہ اندر آیا۔ بھائی آپ بیزی ہیں؟ شاذم نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بیزی تو ہوں لیکن اپنے بھائی کے لیے نہیں ہوں۔ آؤ بیٹھو۔ المیر نے مسکراتے ہوئے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے لیپ ٹاپ بند کیا۔ چہرے کے تاثرات اسے دیکھتے ہی نارمل ہو گئے تھے۔ بھائی آپ بڑے بھائی سے بات کریں، مجھے پاکستان جانا ہے۔ شاذم نے گہرا سانس لیتے بات کا آغاز کیا۔ ایک یہی تو تھا جو اس کی بات سن سکتا تھا، باقی سب سے بات کرنا مطلب صاف صاف انکار۔ شاذم تمہیں معلوم ہے نا، پاکستان جانے کی اجازت کوئی نہیں دے گا۔ ایمر وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا۔ چلو میں مان بھی جاتا ہوں لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ پاکستان سے ہماری اچھی یادیں وابستہ نہیں ہیں۔ المیر نے اسے سمجھانا چاہا، اسے بار بار انکار کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن بھائی مجھے صرف پاکستان دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا مجھے گھومنے پھرنے کا، مختلف لوگوں سے ملنے کا بہت شوق ہے، اور پاکستان تو ہمارا اپنا ملک ہے۔ بے شک ہم یہاں آ گئے ہیں لیکن شاذم تم جانتے نہیں ہو وہاں ہوا کیا تھا۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ پاکستان کا نام سنتے ہی ہم سب بھڑک اٹھتے ہیں؟ اور بڑے بھائی کی تو بات ہی نہ کرو۔ تمہاری یہ ضد فضول کی ہے، اس لیے ایسی ضد مت کرو جس کی وجہ سے باقی سب کو تکلیف پہنچے۔ تم ہمارے چھوٹے بھائی ہو، تمہاری ہر جائز خواہش ہم نے پوری کی ہے، لیکن یہ والی خواہش ہم تمہاری پوری نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے یہ بات ایمر کے سامنے کی تو پہلے تو وہ خاموش رہا تھا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ المیر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی آپ ایک بار سمجھا تو سکتے ہیں نا بھائیوں کو، پلیز میری خاطر۔ وہ ابھی بھی ضد کر رہا تھا۔ المیر کچھ پل اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ کالی گہری آنکھیں، ماتھے پہ بکھرے بے ترتیب ڈارک براؤن بال، ہلکی بڑھی داڑھی جو اس پہ کافی سوٹ کرتی تھی، اور چہرے پہ ہمیشہ رہنے والی مسکراہٹ۔ وہ ہر فکر سے آزاد اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بھائی کبھی بھی اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ضدی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری خاطر میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، تم بات کرو، باقی میں ان کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ المیر نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ وہ یہ کہتے ہی اس کے گلے جا لگا۔ وہ تو بس اپنے بھائیوں کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ رات کے کھانے کی ٹیبل پر وہ تینوں کھانا کھا رہے تھے۔ خاموشی اس قدر تھی کہ سوئی گرنے کی بھی آواز آتی۔ شاذم نے المیر کی طرف دیکھا، جس نے اسے آنکھوں کے اشارے سے بات کرنے کا کہا۔ شاذم نے خود میں ہمت باندھتے بات کا آغاز کیا۔ سامنے بیٹھا انسان واحد وہ شخص تھا جس سے وہ حد سے زیادہ ڈرتا تھا۔ اس نے اپنے خوبرو بھائی کی طرف دیکھا جس کا دھیان اس وقت کھانے کی طرف تھا۔ ڈارک بلو کلر کی شرٹ اور ساتھ ہی بلو جاگنگ ٹراؤزرز میں وہ سنجیدہ سا اس وقت خاموش تھا۔ ایمر یزدانی کے بال بھورے رنگ کے تھے اور بھورے رنگ کی ہی آنکھیں، بھوری ہلکی داڑھی جو اسے دلکش بناتی تھی، اور چہرے پہ ہمیشہ رہنے والی سنجیدگی۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ سوائے ایک انسان کے، اس کے اپنے بھائی بھی اس سے صرف کام کی بات کرتے تھے۔ اس کی نیچر سے اس کے بھائی بخوبی واقف تھے۔ جس کام سے اسے نفرت تھی، اسے کرنا اس کے بھائیوں کے لیے بھی گناہ تھا۔ اس کا روب و دبدبا ہی ایسا تھا۔ اگر کوئی غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا تو زیادہ دیر دیکھ نہ پاتا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں اتنی بے رحم اور شفاف کیوں تھیں۔ بھائیوں میں سب سے لمبا قد اسی کا تھا، باقی سب کا لگ بھگ ایک جیسا تھا۔ وقت کا وہ بہت پابند تھا، ہر چیز اسے وقت پہ چاہیے، اور جو چیز اسے وقت پر نہیں ملتی وہ اس انسان کو جاب سے فارغ کر دیتا تھا جس کے ذمہ وہ کام ہوتا تھا۔ شاذم کے ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ ہمت جمع تو کر رہا تھا لیکن ہو نہیں رہی تھی، اور المیر اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی، بالآخر شاذم نے بات کا آغاز کیا۔ ایمر نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ کرو، سن رہا ہوں۔ اب اس کی ساری توجہ کا مرکز شاذم تھا، اور وہ بیچارہ بہت کنفیوز ہو گیا۔
وہ مجھے شازم نے المیر کی طرف دیکھا. سن رہا ہوں شازم، اور تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ عامر نے اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. تم نے اپنی امیج اتنی خوفناک بنائی ہوئی ہے کہ بیچارہ خوف زدہ ہو رہا ہے. المیر نے کھیرے کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا. اس کی بات پہ ایک زبردست گھوری سے نوازا گیا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی. نہیں بھائی، کچھ نہیں ہوا. وہ مجھے آپ سے اجازت لینی تھی. کیا میں پاکستان جا سکتا ہوں؟ شازم نے ایک ہی سانس میں بات کہہ ڈالی. نہیں، ایک لفظی ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب آیا. بھائی پلیز، وہ منمنایا. عامر کو نارمل دیکھ کر اس کی ہمت ملی. تم بھائیوں کو کیا مزہ آتا ہے مجھے تنگ کرنے میں؟ ایک وہ کمینہ میرا ضبط آزما رہا ہے، اور ایک طرف تم ہو. کیا چاہیے تمہیں پاکستان سے؟ اتنی جگہ ہیں، کیا تم سارے ممالک گھوم آئے ہو؟ پاکستان میں ایسا کیا ہے؟ وہ دبے دبے غصے میں چیخا تھا. شازم ایک دم خاموش ہو گیا. المیر بھی سنجیدہ ہو گیا اور سیدھا ہو کے بیٹھا. ٹھیک ہے، کرو اپنی مرضی، جو دل میں آتا ہے کرو. ٹیبل سے اٹھتے، اسے ٹھوکر مارتے وہ وہاں سے چلا گیا. المیر کو تو موقع ہی نہیں ملا کچھ بھی بولنے کا. شازم بھی کچھ دیر بنا بولے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. پیچھے وہ اکیلا بیٹھا گہری سانس لے بیٹھا. کھانا تو تقریباً ویسے ہی پڑا تھا، اس کی اپنی بھوک بھی مر چکی تھی. سیاہ رات میں یہ کلب پوری طرح جگمگا رہا تھا. اٹلی کے مشہور اور مہنگے کلبز میں اس کا شمار ہوتا تھا. اس کلب کو دیکھتے ہی اس کو بنانے والے کی چوائس کا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اس کلب پہ کتنا پیسہ لگایا ہے. اندر ڈانس فلور پر کچھ لوگ ڈانس کرتے، ہاتھوں میں وائن کا گلاس پکڑے ایک دوسرے میں مگن تھے. جب وہ ماتھے پہ تیوری لیے اندر داخل ہوا، چہرے پہ صاف ناگواریت تھی. کس نے کہا تھا اس جگہ پہ میٹنگ رکھنے کا؟ قہر برساتی نظروں سے اس نے اپنی سیکرٹری کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو گھبرائی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی. اس نے تو کل کال کی تھی، لیکن عامر نے کال اٹینڈ نہیں کی، اس لیے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو حامی بھر لی. اب وہ بیچاری پچھتا رہی تھی. اس کھڑوس باس کے غصے سے تو آفس کا ہر ایک امپلائی واقف تھا. میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ عامر یزدانی آج ہمارے غریب خانے پہ؟ خیریت تو ہے؟ وہ جو اپنی سیکرٹری کی مزید کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا، اس آواز پر اس نے جبڑے بھینچے. اس ایک انسان کو وہ اس وقت دیکھنا نہیں چاہتا تھا. غازان جو آج کلب آیا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. جب اچانک اس کی نظر عامر پر پڑی تو پاس سے گزرتے ویٹر سے اس نے وائن کا گلاس پکڑا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا. وجہ صرف مقابل کو غصہ دلانا تھا، جس میں شاید وہ کامیاب ہونے والا تھا. عامر کی نظر پہلے اس کے چہرے پہ پڑی، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے وائن کے گلاس پہ. اس وقت وہ بلیک 3 پیس میں ملبوس، چہرے پہ جلا دینے والی مسکراہٹ لیے اپنی کالی گہری آنکھوں سے سامنے کھڑے انسان کا ضبط آزما رہا تھا. صاف پیشانی پر بال بے ترتیبی سے بکھرے پڑے تھے. اس نے کبھی ان کو جیل سے سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. ہلکی ہلکی کالی داڑھی اور وجیح چہرے پر بے شک وہ کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا. تم شراب کب سے پینے لگے؟ عامر نے اپنے غصے پہ کنٹرول پاتے کس طرح تحمل سے یہ سوال پوچھا، یہ صرف وہی جانتا تھا. یہ اب تو اس کے بغیر گزارا نہیں. وہ بھی ڈھیٹ بنا مسکرایا اور وائن کے گلاس کو تھوڑا اوپر کی جانب کیا، اور یہاں پہ عامر کا صبر جواب دے گیا. وہ 3 قدموں کا فاصلہ طے کرتے آگے بڑھا اور اس کے کالر کو دبوچے، دوسرے ہاتھ کا مکہ بنائے اس کے خوبصورت چہرے کا نقشہ بگاڑنے لگا تھا. لیکن پھر اس نے اپنا ہاتھ وہیں فضا میں روک لیا. اب تو وہاں چلتا میوزک بھی بند ہو چکا تھا اور سب لوگ ان کی جانب متوجہ تھے، کیونکہ دونوں کو کون نہیں جانتا تھا. ایک اس کلب کا آنر تھا اور دوسرا عامر یزدانی، جانا مانا بزنس مین. اور آج تک انہوں نے کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا تھا جو ان کے باس کے گریبان تک آنا تو دور کی بات، اس سے اونچی آواز میں بھی بات کر سکے. اس لیے سب کا حیران ہونا بجا تھا. وہ ابھی بھی ریلیکس سا کھڑا تھا، جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے عامر یزدانی کبھی بھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اسی لیے وہ چہرے پہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا. لیکن عامر کی اگلی حرکت پر اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی.
جس نے پاس کاؤنٹر پر پڑے شیشے کے گلاس پہ اپنا وہی مکہ زور سے دے مارا۔ وہ گلاس ایک دم ٹوٹے اور اس کے نیچے کچھ پیس زمین پر اور کچھ کاؤنٹر پر گرے، لیکن ان میں اب احمر کے ہاتھ سے نکلتا خون بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ کچھ زیادہ ہی کٹ لگ گئے تھے، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ اب جبڑے بھینچنے کی باری غازان کی تھی۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھانے چاہے جب احمر اپنی سیکرٹری پہ برہم ہوا۔ آئندہ اس جگہ اگر تم نے میٹنگ ارینج کی تو تمہیں اسی وقت میں نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا اور بنا مقابل کو دیکھے وہاں سے چلا گیا، جو مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ اورحان جو بھی تھوڑی دیر پہلے ایک کیس میں سر کھپا کے آیا تھا، غازان کو دیکھتے حیران ہوا، جو اسے اس وقت سیم شازم لگا۔ بس فرق صرف یہ تھا کہ غازان تھوڑا سمجھدار تھا اور شازم میں بچپنا تھا۔ اورحان اٹلی کا جانا مانا وکیل تھا۔ اس نے بہت کم کیس ہارے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ اگر اورحان یزدانی کوئی کیس لے گا تو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسے جیت کر ہی رہے گا۔ اس سے پہلے کہ غازان کوئی جواب دیتا، شازم سنجیدہ چہرہ لیے گھر میں داخل ہوا اور دونوں کو اگنور کیے جانے لگا۔ جب اورحان کی آواز نے اس کے قدموں کو روکا، لگتا ہے مینرز بھول گئے ہو۔ اورحان کی آواز میں تنبیہ تھی۔ السلام علیکم، شازم نے مڑتے ہوئے کہا اور پھر مزید کچھ کہے بنا وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ تم دونوں میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، اورحان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دیے۔ اس وقت اسے کافی کی شدید ضرورت تھی۔ غازان خاموش رہا۔ فی الحال اسے دکھ ہو رہا تھا۔ ایسا تو ہمیشہ ہوتا تھا، وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا تھا جس سے احمر کو تکلیف پہنچتی تھی اور پھر وہ خود ہی دکھی ہوتا تھا۔ احمر یزدانی کے 4 بھائی تھے۔ سب سے بڑا وہ خود تھا جو ایک جانا مانا بزنس مین تھا۔ اٹلی میں اس کا اپنا کاروبار تھا جسے اس نے کافی محنت اور مشقت کے بعد حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد المیر تھا، وہ ایک پولیس آفیسر تھا۔ المیر احمر سے 15 ماہ چھوٹا تھا، لیکن دونوں کی کافی بنتی تھی۔ احمر صرف المیر سے اپنے دل کی بات کرتا تھا۔ دونوں کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک آگ تھا تو دوسرا پانی۔ پھر آتا ہے اورحان جو وکیل تھا۔ وکالت میں اس کا شوق تھا، اس لیے محنت کرتے وہ اس مقام تک پہنچ گیا تھا۔ اورحان المیر سے 3 سال چھوٹا تھا۔ اس کے بعد غازان جو اورحان سے 2 سال چھوٹا تھا اور نائٹ کلب کا مالک تھا۔ سب سے چھوٹا اور ان سب بھائیوں کا لاڈلا شازم یزدانی تھا۔ المیر اور احمر ایک گھر میں جبکہ اورحان اور غازان دوسرے گھر میں رہتے تھے۔ شازم کا دل جہاں چاہتا وہ دونوں گھروں میں اپنی مرضی سے رہتا تھا۔ اب وہ احمر سے خفا تھا تو وہ یہاں آ گیا تھا۔ اور یہ بھائی الگ الگ کیوں رہتے تھے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، اور وجہ ایسی تھی جس نے ان بھائیوں کو الگ الگ کر دیا تھا۔ غازان کوئی بھی موقع احمر کو تنگ کرنے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، لیکن وہ اس میں بہت بار احمر کا دل دکھا چکا تھا، اور اس بات سے وہ اچھی طرح واقف بھی تھا۔ اپنے بھائی کو تکلیف دینے سے سکون میں وہ بھی نہیں رہتا تھا۔ بے شک یہ لوگ الگ الگ رہتے تھے، لیکن احمر ان سب کی خبر رکھتا تھا۔ اورحان نے ایک کپ کافی غازان کی طرف بڑھائی۔ کیا کر کے آ رہے ہو؟ اورحان نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے، کچھ دیر آرام کروں گا۔ اپنی کافی لیے وہ اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان کا نہ جانے کیا بنے گا۔ اب اپنے سر کے درد کو سائڈ پہ رکھے اسے شازم کے پاس جانا تھا۔ بڑا بھائی ہونا کتنا مشکل کام ہے، لیکن نہ جانے احمر سب کچھ کیسے ہینڈل کر لیتا ہے۔ یہ سوچتے اس نے اپنے قدم شازم کے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ جیسے تیسے کر کے رات گزری اور آج اس کا نکاح تھا۔ حویلی میں سب بہت خوش تھے۔ خوشی ماہرہ کی شادی کی نہیں تھی، بلکہ کسی اور چیز کی تھی۔ اس وقت کمرے میں ماہرہ اپنی دادی کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی ہمدرد وہ بوڑھی جان اب تو کسی خاطر میں ہی نہیں آتی تھی، بس ایک جانب بیٹھی رہتی تھیں۔ ماہرہ ہی ان کا خیال رکھتی تھی، اور اب تو وہ بھی جانے والی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی لیکن ماہرہ کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا اپنا شوہر ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ایک بیٹا تھا جو اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا تھا۔ دادی اماں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ ان کا ہاتھ تھامے اس کی پشت پر اپنے ہونٹ رکھتے
ماہرہ نے چہرے پہ زبردستی کی مسکراہٹ لاتے کہا، جو اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ میری فکر مت کرو میری بچی، اپنا خیال رکھنا۔ میرے بس میں ہوتا تو تمہیں کبھی بھی اس جہنم میں جانے نہیں دیتی۔ تمہاری عمر تو اس شخص کی اپنی بیٹی کی ہے، اور اس کی بیوی، وہ تو تمہارا جینا حرام کر دے گی۔ مجھے تمہاری فکر کھائے جا رہی ہے میری بچی۔ اگر تمہیں موقع ملے اس شادی سے انکار کرنے کا یا کسی سے مدد لینے کا تو لے لینا، ہو سکتا ہے اسے تمہاری حالت پہ ترس آ جائے۔ آج حویلی میں بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ دادی اماں نے آہستگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کوئی میری مدد کرے گا؟ ماہرہ نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ آگے کیا ہونے والا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا میری بچی، لیکن ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ بہتر کرے گا، دادی اماں نے شفقت بھرے لہجے میں کہہ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو بھیگی آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ بیوٹیشن اسے حویلی آ کے تیار کر گئی، جو اس وقت میرون رنگ کی لانگ فراک کے ساتھ میرون ہی لہنگے میں اچھے سے سر پر دوپٹہ سیٹ کیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور پھر اس کی بھیگی آنکھیں قیامت ڈھا رہی تھیں۔ دادی اماں نے اس کے سر پہ بوسہ لیتے اسے اپنے ساتھ لگایا، جس پر دلہن بن کر بہت زیادہ روپ آیا تھا۔ الماس صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑا نعمان یزدانی اور چھوٹا سلمان یزدانی۔ نعمان صاحب نے پسند کی شادی کی تھی اور اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھے، لیکن ایک طوفان کی وجہ سے سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ نعمان سے چھوٹا سلمان، جس کی شادی اپنی کزن سے ہوئی تھی، اور ان کے 2 بچے تھے۔ گاڑی میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم بیٹھے تھے۔ المیر کو جب ایمر نے کہا کہ وہ پاکستان جانا چاہتا ہے تو اسے حیرت بالکل بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے باپ کے آخری الفاظ کو اپنے غصے کی وجہ سے فراموش نہیں کرے گا۔ اس لیے بنا کچھ کہے وہ پاکستان آنے کا انتظام کرنے لگا تھا۔ ایمر کے ہاتھ پہ پٹی بندی دیکھ کے اس نے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ اس نے اورہام کو شازم کا خیال رکھنے کا کہا، اور وہ دونوں پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے وہ اپنی منزل کے قریب پہنچتے جا رہے تھے، ایمر کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ المیر اس کی حالت سے بخوبی واقف تھا۔ اسے ایمر کو اس حالت میں دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا۔ گاڑی کے شیشے نیچے کرتے اس نے ایمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جس نے گہرا سانس لیتے پیچھے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لیں۔ اس نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے اپنے باپ سے کیا گیا وعدہ تھا، جسے وہ مر کے بھی توڑنا نہیں چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ یہاں موجود تھا، ورنہ اسے اس لڑکی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ حویلی کے باہر گاڑی رکی تو اس نے فوراً آنکھیں کھولے عجیب سی نظروں سے حویلی کو دیکھا۔ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے 3 مزید گاڑیاں گارڈز کی تھیں۔ پوری شان سے وہ گاڑی سے باہر نکلا اور فضا میں گہرا سانس لیتے اس نے المیر کی طرف دیکھا، جو سر اٹھائے حویلی کو تک رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ ایمر نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تو وہ بھی اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھا۔ پیچھے گارڈز بھی باری باری اندر آ گئے۔ نکاح کا انتظام گارڈن میں کیا گیا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے تھے۔ سامنے اسٹیج کے درمیان میں ایک باریک سا پردہ لگا تھا۔ دائیں جانب سفید کلف لگے سوٹ میں سردار صاحب براجمان تھے، اور دوسری جانب ماہرہ کو لا کے بٹھایا گیا تھا، جو ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ نایاب اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی، جس نے سفید رنگ کا لانگ فراک پہن رکھا تھا۔ ماہرہ کا کانپنا اس نے محسوس کیا تھا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکی۔ اگر تم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو انکار کر دو، اس نے سادہ سے الفاظ میں کہا، جس نے گھونگھٹ میں سے ہی حیرانگی سے اسے دیکھا، لیکن وہ اب اپنی چوڑیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا ہی تھا جب ماہرہ کو نہ جانے کیا ہوا۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اوپر اٹھایا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ سردار صاحب، وہ اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھنے لگا، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ وہ نہیں جانتی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، لیکن وہ بول پڑی، کیا کہا تم نے؟ ہوش میں ہو تم؟ نایاب کی ماں آگے بڑھی، اسے بازو سے دبوچتے دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔
وہ اب کی بار سہم کے بولی جب اس کی نظر حویلی میں داخل ہوتے کچھ انجان لوگوں پہ پڑی۔ المیر نے سردار کو دیکھا اور جبڑے بھینچ لیے، جبکہ مہیرہ کو ایک امید کی کرن نظر آئی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر احمر کی جانب بڑھی تاکہ اس سے مدد مانگ سکے۔ باقی سب دم سادھے اس ساری کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ دادی اماں نے آنکھیں چھوٹی کیے ان دو خوبرو نوجوانوں کو دیکھا، ایسے لگا جیسے وہ انہیں جانتی ہیں۔ مجھے نکاح نہیں کرنا، پلیز خدا کے لیے اس نکاح کو روکیں، وہ احمر یزدانی کے قریب کھڑی بہتی آنکھوں سے اس کا بے خیالی میں بازو پکڑ کے بولی تھی۔ دلہن کے روپ میں سجی وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ تم وہی لڑکی ہو نا؟ احمر یزدانی کے دماغ میں اچانک کچھ کلک ہوا، جبکہ وہ بھی سہم کے پیچھے ہوئی۔ وہ جو کسی امید کے تحت اس باوقار شخص سے مدد مانگنے کے لیے بھاگی تھی، قدم پیچھے لیتی نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ احمر کی آنکھوں میں بھی سفاکیت ابھری۔ ماضی کی تلخ یاد اسے بھی غضبناک کر گئی۔ آپی، اس نے سختی سے اپنی بہن کا بازو تھاما۔ نایاب جیسی بھی تھی لیکن کبھی بھی اس نے مہیرہ پر ظلم نہیں کیا تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ کبھی اپنی ماں کو روکا بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ عجیب سی تھی، کیا اس کے دماغ میں چل رہا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ نایاب کی نظر المیر پر جم گئی اور المیر بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جاسم سراسیمگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنی امانت لینے آیا ہوں، اس نے گویا ان کے سر پہ دھماکہ کیا۔ امانت مطلب؟ سلمان صاحب کو دوسری انہونی کا احساس ہوا۔ سلمان نے اپنے بیٹے جاسم کی طرف دیکھا جو ناسمجھی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں، وہ سرد مہری سے بولا۔ سلمان کچھ بول ہی نہیں پائے، جبکہ وہ تلخی سے مسکرایا۔ اس لڑکی کا جو بھی نام ہے مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں، اور نہ اس بات میں دلچسپی ہے کہ آپ کو میری یہاں موجودگی سے کیا فرق پڑ رہا ہے۔ فرق پڑتا ہے تو مجھے اس بات سے کہ میرے باپ نے اپنے باپ کے دباؤ میں آ کر میرا نکاح اس لڑکی سے کروایا تھا، اور میری غیرت کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ یہ لڑکی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا خیال بھی اپنے دماغ میں لائے۔ زندگی میں لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ جو پینٹ کی پاکٹ میں شان بے نیازی سے ہاتھ ڈالے کھڑا بے تاثر لہجے میں بولا، لیکن نایاب کے ساتھ چپک کر کھڑی دلہن بنی اس دوشیزہ کو اس کے الفاظ نے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ خواب نہیں، حقیقت تھی، ایک تلخ حقیقت۔ وہ اس شخص کے نکاح میں تھی۔ دماغ میں صرف اس کی یہی بات گھوم رہی تھی۔ اندازے کے مطابق تقریباً وہ اس سے 12 سال بڑا ہوگا۔ سلمان صاحب اور دادا کو سمجھنے میں 1 سیکنڈ لگا کہ سامنے کھڑا انسان کون ہے۔ حیرت اور بے یقینی تھی، لیکن جلد ہی وہ اپنے تاثرات پہ قابو پا چکے تھے۔ احمر، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم زندہ ہو۔ دیکھو، ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم اس کے سلمان چچا آگے بڑھے، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن احمر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں آگے بڑھنے سے روکا۔ گاؤں کے لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، اور اس شخص کو دیکھ کر تو کچھ کی آنکھوں میں حسد اور کچھ کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ وہ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ وہاں پر موجود ہر ایک کو وہ مغرور لگا، اور یہ سچ بھی تھا۔ میں نے کسی سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ آپ کی بیٹی کو میں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دیتا، لیکن اپنے باپ سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے مجبور ہوں۔ خیر، مجبوری تو ایک طرف، میں اپنی ناپسندیدہ چیز کو بھی کسی کو نہیں دیتا۔ تو یہ تو ایک لڑکی ہے جو نفرت کے لائق ہی صحیح، لیکن ہے تو میری امانت، وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ اگر تمہیں میری بیٹی کی پرواہ نہیں ہے تو میں بھی اسے تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ سلمان نے غصے سے کہتے اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہا، جبکہ احمر کے پیچھے کھڑے کالے لباس میں موجود اس کے ہٹے کٹے گارڈز ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی کسی بات کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ لڑکی میرے ساتھ جائے گی، پھر چاہے یہ وہاں جا کے ایک ملازمہ کی طرح زندگی گزارے، لیکن جائے گی یہ میرے ساتھ۔ یہاں موجود کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے روک سکے۔ احمر نے اپنے دادا کو دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا، جن کی غصے کی شدت سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ غضبناک تاثرات لیے ہوئے تھا۔ احمر لمبے ڈگ بھرتا ڈری سہمی اس دلہن کی جانب بڑھا جو مزید نایاب کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس نے بے دردی سے اس کے بازو کو دبوچا۔
کچھ چوڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گریں اور اس کی نازک کلائی کو زخمی کر گئیں، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ اسے زبردستی کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے کے جانے لگا، جو خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ چیخی تھی۔ چپ چاپ چلو لڑکی، ورنہ تمہارا قصہ ختم کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، وہ سفاکیت سے بولا۔ وہ سہمی تھی۔ تم اسے یہاں سے نہیں لے کے جا سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے باہر قدم رکھتا، ایک سرد آواز وہاں گونجی اور احمر یزدانی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تم کون ہو میں نہیں جانتا، لیکن یہ لڑکی میری ہے۔ سردار صاحب، جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے چلتے ہوئے احمر یزدانی کے سامنے آیا، جس کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی پرسکون تھے۔ فرق تو مجھے بھی کوئی نہیں پڑتا کہ تم کون ہو، لیکن میری والی بات مجھے اپنی بیوی کے لیے کسی غیر مرد کے منہ سے سننا بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور اس کے گواہ یہ دونوں بھی ہیں۔ احمر کا اشارہ دادا جی اور سلمان یزدانی کی طرف تھا، جو حیران پریشان کھڑے تھے کہ اچانک یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ نایاب تو بت بنی بس المیر کو ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت المیر نے صاف محسوس کی تھی۔ اس شخص کو اس نے نہ جانے کہاں کہاں تلاش کیا، اور اب اتنے سالوں بعد وہ اسے نظر بھی آیا تو اس طرح۔ المیر جانتا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے، اور وہ ایسا کر بھی گزرتی اگر المیر وہاں سے دوسری جگہ نہ چلا جاتا تو۔ نایاب نے اپنے قدم المیر کے پیچھے بڑھا دیے۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ کیسے اتنا مطمئن تھا؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اس کی راتوں کی نیند غرق ہو گئی تھی، اور اس انسان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ماہرہ کا ہاتھ ابھی بھی احمر کی سخت گرفت میں تھا، جس نے اسے کھینچتے خود کے قریب کیا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ میری بیوی میری باہوں میں ہے، اور یہ حق مجھے بہت پہلے حاصل ہو گیا تھا۔ اگر تم نے مزید میری بیوی کے بارے میں اپنی گندی زبان سے یا گندی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو تمہیں جلا کے بھسم کر دوں گا۔ آخر میں اس کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ سردار صاحب نے غصے سے دادا جی اور سلمان کی طرف دیکھا، جنہوں نے نظریں چرائیں۔ یہ محترمہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، احمر نے وہاں موجود لوگوں کو دیکھتے اونچی آواز میں کہا۔ ماہرہ کی تو بے ہوش ہونے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ گاؤں والے ایک دوسرے کے کانوں میں کھسر پھسر کرنے لگے۔ باقی سب بے بس کھڑے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ احمر یزدانی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ابھی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا جب اسے لگا کہ ماہرہ زمین بوس ہونے لگی ہے۔ ایک سرد نگاہ اس کے بے ہوش ہوتے وجود پر ڈالی اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ المیر پہلے سے دوسری گاڑی میں جا بیٹھا تھا اور ہاتھ میں سگریٹ سلگایا ہوا تھا۔ اس کی ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں، بھینچے ہونٹ، ماتھے کی ابھری نسیں۔ احمر نے اسے تعصب سے سر ہلا کے دیکھا تھا۔ ماہرہ کو وہ پہلے ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ پھینکنے والے انداز میں لٹا چکا تھا۔ تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتے؟ اس کی گاڑی کی طرف آتے احمر نے نرمی سے دریافت کیا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جو اندر سب پر اپنے قہر برساتے لہجے سے لوگوں کو خوفزدہ کر کے آیا ہے۔ نہیں، اب ہمیں نکلنا چاہیے، المیر نے اپنے جذبات پہ قابو پاتے کہا۔ اس کی بات سنتے احمر دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا اور ظلم سے وہ چاروں گاڑیاں حویلی کی دہلیز پار کر گئیں۔ نایاب جو آئی تھی ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ باوجود کوشش کے بھی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، جسے اس نے بہنے دیا، لیکن ایک اور امتحان اندر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اورحان کل شاذم سے بات کرنے اس کے کمرے میں گیا تھا، لیکن وہ شاید شاور لے رہا تھا۔ اس وقت وہ بھی بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، تو کل بات کرنے کا سوچتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور اب وہ اکیلا ہی ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا تھا۔ جب پہلے غازان آیا، پھر شاذم آیا، دونوں نے آتے ہی سلام کیا۔ اب کیسا موڈ ہے؟ اورحان نے شاذم اور غازان دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ میرے موڈ کو کیا ہوا تھا؟ غازان نے کندھے اچکائے۔ شاذم خاموش تھا۔ شاذم، کیا بات ہے، اتنے خاموش کیوں ہو؟ بھائی، مجھے پاکستان جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے اورحان کو دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے، چلے جاؤ۔ اورحان کچھ دیر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا،
پھر بولا آپ بڑے بھائی سے بات کر لیں گے؟ شاذم خوشی سے بولا تھا۔ وہ کبھی نہیں مانے گا۔ ہاں تمہاری خاطر میں ان سے جھگڑا کر سکتا ہوں۔ اورحان نے آسان حل بتایا۔ رہنے دیں پھر، شاذم نے منہ بسورا۔ شاذم تم بہت چھوٹے تھے، لیکن کبھی المیر یا غازان سے پوچھنا کہ ایمر نے موم اور ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد کس طرح سے ہمیں پالا ہے۔ ہمارے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ جس عمر میں بچے کھیلتے کودتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، فرینڈز بناتے ہیں، اس عمر میں وہ ہمارے بارے میں سوچتا تھا، ہمارے بہترین مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ اس نے مختلف جابز کی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھائے ہیں۔ تو کیا ہم اس کی چھوٹی سی بات بھی نہیں مان سکتے؟ اس نے کبھی ہم پہ احسان نہیں جتایا، لیکن جس بات سے اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیوں بار بار وہی بات اس کے سامنے کریں؟ کیا تمہارا پاکستان جانا ایمر سے زیادہ اہم ہے؟ اورحان نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان سب باتوں کا مقصد غازان کے دل سے ایمر کے لیے جو بدگمانیاں تھیں انہیں ختم کرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ شاذم کچھ بولتا، غازان بول پڑا۔ کیا فائدہ ان سب چیزوں کا جب وہ اس ایک انسان کی حفاظت نہیں کر سکے جو ہم سب کو بہت عزیز تھی؟ غازان کا لہجہ سرد تھا۔ شاذم نے ناسمجھی سے غازان کی طرف دیکھا۔ اسے کبھی بھی غازان کی ایمر کے درمیان ہوئی تلخیوں کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا تھا، نہ کبھی اس نے دخل اندازی کرنا مناسب سمجھا تھا۔ غازان اپنی جگہ سے اٹھنے لگا جب اورحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ کرسی پہ بٹھایا۔ آخر تم جانتے کیا ہو؟ جب تمہیں پوری بات ہی نہیں معلوم تو کیسے تم بنا کسی ثبوت کے اس پہ الزام لگا سکتے ہو؟ اگر ہم میں سے کسی نے سب سے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے تو وہ ایمر ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بھاڑ میں بھیجتا اپنے بھائیوں کو اور اپنے بارے میں سوچتا، لیکن تم نہ جانے کیا کچھ دماغ میں فضول سوچ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اورحان کی آواز پہلی بار بلند ہوئی تھی۔ ہمیشہ پرسکون رہنے والا انسان اس وقت بہت غصے میں تھا۔ غازان نے ہونٹ بھینچے، وہیں شاذم تو گھبرا ہی گیا۔ اس نے کہاں اپنے بھائیوں کو اس طرح کے لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا؟ بھائی آپ پلیز غصہ مت کریں، مجھے نہیں جانا پاکستان۔ شاذم نے معاملہ بگڑتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے بولا، یہاں تمہاری بات نہیں ہو رہی شاذم، اورحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور دوبارہ سے اپنی نظروں کا رخ غازان کی طرف کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب تم نے الگ رہنے کی بات کی تو تمہارے ساتھ رہنے کا مجھے کس نے کہا؟ اس انسان نے جسے تم پل پل اپنے رویے سے تکلیف دیتے آئے ہو۔ تمہاری بدتمیزیوں کے باوجود اس نے ہمیشہ تمہارے بارے میں سوچا، اور تم اس کے لیے دل میں نفرت لیے بیٹھے ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی میرے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ، اس سے پہلے کہ غازان اپنی بات مکمل کرتا، چہرے پہ پڑنے والا تھپڑ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی بند کر گیا۔ شاذم کی آنکھیں پھیلیں اور بے یقینی تو غازان کے چہرے پہ بھی آئی۔ میں ایمر نہیں ہوں جو تمہاری بدتمیزیوں کو خاموشی کے ساتھ برداشت کروں گا۔ اگر تم نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی یا خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا تو آئی سویر غازان یزدانی، میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اور یہ دھمکی ہرگز نہیں ہے۔ انگلی اٹھائے سرخ آنکھوں سے اسے تنبیہ کرتے اپنے کوٹ کو بے دردی سے پکڑے وہ بنا ناشتہ کیے وہاں سے چلا گیا۔ غازان ابھی بھی ہونٹ بھینچے وہیں کھڑا تھا۔ شاذم خاموش بت بنا کھڑا تھا۔ نایاب مردہ قدموں سے اندر کی جانب بڑھی جب آگے ایک اور امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، اچھی طرح جانتے ہو مجھے، پھر بھی سردار کے ساتھ دھوکا۔ وہ اندر ان پہ چیخ رہا تھا بنا مہمانوں کی پرواہ کیے۔ آپ فکر مت کریں، ہم لوگ مہیرہ کو بہت جلد واپس لے آئیں گے، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے، سلمان صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تمہارا وعدہ گیا تیل لینے، الو سمجھا ہوا ہے مجھے؟ سب کے سامنے تم لوگوں نے میری بے عزتی کی ہے، اسے تو میں حاصل کر ہی لوں گا، لیکن آج میں یہاں سے نکاح کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ فی الحال ماہرہ نہ سہی، تمہاری اپنی بیٹی سہی۔ اس کی بات پہ سلمان کے ساتھ باقی سب بھی تڑپ پڑے۔ فائزہ بیگم جلدی سے آگے بڑھیں۔ نہیں سردار صاحب، آپ تو مہیرہ کو پسند کرتے ہیں، وہ کچھ دنوں میں آپ کے پاس ہوگی۔
بیٹی کی خاطر وہ عورت گڑگڑانے لگی، لیکن مہیرہ کی مرتبہ انہیں خیال نہیں آیا تھا۔ جاسم ابھی بھی خاموش کھڑا تھا۔ سب لوگوں میں ان کا اپنا بھی تماشا بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ نایاب کا نکاح آپ سے کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جاسم کی آواز گونجی، جو اپنے باپ اور دادا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نایاب کو بلا کے لاؤ۔ دادا جی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اور وہ جو کچھ فاصلے پہ ہی کھڑی تھی اسے لگا کہ اس کے قدموں سے جان نکل گئی ہو۔ سر خود بخود نفی میں حرکت کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ ہچکیوں سے رونے لگی جب اس نے اپنی ماں کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ امی مجھے نہیں کرنا نکاح، پلیز آپ کچھ کریں۔ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ دادا جی نے فیصلہ سنا دیا ہے میری بچی، فائزہ بیگم نے بے بسی سے کہا۔ نہیں امی، آپ سمجھ نہیں رہی، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ اپنی ماں کا ہاتھ زور سے جھٹکتے وہ چلائی، کیوں نہیں کرنا نکاح؟ اب تم بڑوں کے فیصلے کے خلاف جاؤ گی۔ اس کی آواز سنتے ہی جاسم غصے سے اس کے پاس آیا اور بازو کو دبوچتے ہوئے پوچھا، جس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے ان سب بے حس لوگوں کو دیکھا۔ مجھے نکاح نہیں کرنا تو نہیں کرنا، آپ میں سے کوئی بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس بار اس نے جاسم کی آنکھوں میں دیکھتے بے خوفی سے کہا، جس نے آج پہلی بار اپنی بہن کی آنکھوں میں بغاوت اترتے دیکھی تھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے نکاح نہیں کرتی۔ جاسم نے اسے بازو سے دوبارہ پکڑا، وہ جو اپنے ہاتھ کو اس سے آزاد کروا چکی تھی۔ کھینچتے ہوئے وہ اسے اسٹیج پر لے کر گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، لیکن اس کی سن کون رہا تھا۔ سر، ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ جو بیٹھا فائل پڑھنے میں مصروف تھا آواز پہ چونکا اور اشارے سے اس لڑکی کو اندر بھیجنے کا کہا۔ وہ جانتا تھا جب ایمر کو تھپڑ کا پتہ چلے گا تو وہ اس کی کلاس لے گا، لیکن اسے دکھ بالکل بھی نہیں تھا۔ اسے ایسے لگتا تھا جیسے اس تھپڑ کی غازان کو ضرورت تھی، بلکہ جب اس نے گھر چھوڑنے کی بات کی تھی اسی وقت اسے ایک تھپڑ لگ جانا چاہیے تھا۔ اسے اجازت نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ بعد میں بات اتنی آگے نہ پہنچتی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کا دوبارہ موبائل رنگ ہوا۔ المیر کا نام جگمگاتے دیکھ اس نے گہرا سانس لیا۔ شازم سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی بھی بات کو زیادہ دیر تک چھپا کے رکھے۔ السلام علیکم۔ موبائل کان سے لگاتے اس نے سلام کیا۔ تم نے غازان پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ سلام کے جواب کے بعد سوال پوچھا گیا۔ اس تھپڑ کی اسے ضرورت تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تھپڑ کچھ سال پہلے ایمر بھائی کو مارنا چاہیے تھا تاکہ اس کا دماغ اپنی جگہ پہ سیٹ رہتا۔ جتنا ہم اسے ڈھیل دیں گے اتنا وہ ایمر بھائی سے بدگمان ہوتا چلا جائے گا۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو اسے چھوٹا سمجھ کر اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مانتے رہے۔ وہ تو لگتا تھا پہلے ہی غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ المیر خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اورحان اس وقت غصے میں ہے، جبکہ سب سے زیادہ سائیڈ بھی وہی غازان کی لیتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، واپس آ کے بات کرتے ہیں، کل تک ہم لوگ آ جائیں گے۔ المیر نے مزید اس وقت بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے یہ کہتے فون بند کر دیا۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی اور وہ لڑکی اندر آئی، المیر نے موبائل سائیڈ پہ رکھتے اس کی جانب متوجہ ہو کے دیکھا۔ اس نے سفید رنگ کا لمبا سا گاؤن پہن رکھا تھا، ہاتھ میں کلچ پکڑے، ہائی ہیل اور ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آدھے بالوں پہ کیچر لگائے، آدھے بال کھلے چھوڑے تھے، جن میں سے کچھ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پہ بوسہ دے رہی تھیں۔ وہ اسے اٹلی کی ہی رہائشی لگی۔ جی، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پیوست کیے، سنجیدگی سے اسے دیکھتے انگلش میں پوچھا، جو اب اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی اور نظروں میں ہی آفس کا جائزہ لے ڈالا تھا۔ سوری، مجھے انگلش نہیں آتی۔ اس لڑکی نے اٹالین زبان میں اورحان کو دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے کہا۔ اوہ معاف کیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اورحان اب اٹالین بولنے لگا۔ اس نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکی خود کو مضبوط دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ لڑکی نے ہونٹوں کو تر کرتے پوچھا۔ کیسی مدد؟ اورحان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔
آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، اس نے چیختے ہوئے کہا اور اپنے بھائی کو پیچھے دھکا دیا۔ فائزہ بیگم کو اسے دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی، جس نے اتنے سالوں سے کچھ بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگر ضرورت ہوتی تھی تو بات کرتی تھی، ورنہ خاموش رہتی تھی، لیکن اب خطرناک شیرنی بنی ہوئی کھڑی تھی۔ کیوں نہیں کرنا نکاح؟ مجھے کوئی ایک ایسی وجہ بتا دو جو ہمیں مناسب لگے۔ سلمان صاحب آگے بڑھے، تحمل سے بولے، بابا میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ کپکپا رہا تھا۔ کیوں؟ وجہ پوچھی گئی۔ نظریں اس کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ نایاب کو لگا کہ حقیقت بتانے سے پہلے اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس حقیقت کو زبان پر لاتے ہوئے اس نے نہ جانے کتنی مشکل سے خود میں ہمت پیدا کی۔ اس شخص سے اسے مزید نفرت ہو گئی جس نے اس کی زندگی حرام کر دی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ہوش میں ہو لڑکی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ دادا جی کی گرجدار آواز گونجی۔ دادی اماں نے تو سکون کا سانس لیا کہ مہیرہ کا نکاح اس شخص سے نہیں ہوا، لیکن اب نایاب کو دیکھ کے بھی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ جاسم جبڑے بھینچے کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور نایاب کو بازو سے دبوچے کھینچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب ہکا بکا کھڑا تھے۔ فائزہ بیگم بھی اس کے پیچھے چلی گئیں۔ سلمان صاحب اور دادا جی کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ نایاب جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی، جو جلاد بنا کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر غصے سے کھول رہا تھا۔ کب کیا نکاح؟ اسے کمرے میں لاتے دانت پیستے پوچھا گیا۔ جب میں باہر پڑھنے گئی تھی، کپکپاتے لہجے میں جواب آیا۔ جاسم کا ہاتھ اٹھا اور اس کی نازک گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ مردانہ تھپڑ پڑتے ہی ایسے لگا جیسے جبڑا اپنی جگہ سے ہل گیا ہو۔ اتنے میں فائزہ بیگم بھی وہاں آ گئیں۔ تم باہر پڑھنے گئی تھی یا نکاح کرنے گئی تھی؟ تمہیں اس لیے باہر بھیجا تھا؟ مجھے نام بتاؤ اس کمینے کا، ابھی اور اسی وقت اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا میں۔ جاسم نے اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تکلیف کے مارے وہ کراہ پڑی، اپنا ہاتھ بالوں پہ رکھا۔ اسے ایسے لگا جیسے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ گال پہ تھپڑ پڑنے سے ہاتھ کا نشان نمایاں ہو گیا تھا۔ اب تو نایاب کی ہچکیاں بھی بند ہو گئی تھیں۔ جواب دو، کون ہے وہ بے غیرت انسان جس میں اتنی ہمت نہیں کہ آ کے ہمارا سامنا کر سکے؟ جاسم بس کر دو، ہم آرام سے بات کرتے ہیں، فائزہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ جب وہ زور سے دھاڑا، آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں اس گھٹیا لڑکی کی بات پہ یقین کروں گا؟ مجھے تو اس پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ بس ایک بار یہ بتا دے کہ یہ کس کے نکاح میں ہے۔ جس کمینے نے اس سے نکاح کیا ہے، بس ایک بار مجھے بتا دے، اسے ایسی موت دوں گا کہ اپنے پیدا ہونے پہ اسے افسوس ہوگا۔ وہ بیچاری بے بسی سے کھڑی رو رہی تھی اور اس کا ایک ہاتھ اپنے بالوں پہ تھا جو ابھی بھی اس کے بھائی کی گرفت میں تھے۔ وہ اپنے بھائی کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ تکلیف سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ اسے نام بتا دینا چاہیے تھا کیا؟ تو ٹھیک ہے، تم مجھے اس کا نام نہیں بتاؤ گی؟ جاسم نے اسے جبڑے سے دبوچتے ہوئے سرد مہری سے پوچھا۔ تم جیسی بہن ہونے سے بہتر تھا میری کوئی بہن ہی نہ ہوتی۔ کاش تمہیں پیدا ہوتے ہی گلا دبا کے مار دیا جاتا۔ فائزہ بیگم تو حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جاسم غصے کا بہت تیز ہے، لیکن وہ غصے میں اس حد تک چلا جائے گا ان کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا، اور اب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ جاسم نے اپنی بہن کو دھکا دیا جو زمین پہ جا گری۔ اس کا سر بری طرح سے زمین پہ لگا۔ تمہیں آج میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جاسم نے کہتے ہی ارد گرد نظر دوڑائی۔ نہیں بیٹا، اسے معاف کر دو، میں پوچھتی ہوں اس سے، پلیز میری بات پہ یقین کرو، میں کرتی ہوں اس سے بات، تم غصہ مت کرو، تمہاری بہن ہے، بس آخری غلطی سمجھ کے اس کی معاف کر دو۔ فائزہ بیگم جو اسے دیکھ رہی تھیں ایک دم ہی خوف سے کانپتی ہوئی جاسم کے پاس آئیں، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ نایاب ابھی بھی زمین پر بیٹھی گہرے سانس لے رہی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ جاسم کو اس سے کچھ فاصلے پہ پڑی بیلٹ نظر آئی
جسے اس نے جا کے پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پہ باندھنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی فائزہ بیگم کی جان نکلی تھی اور نایاب اس کی آنکھیں تو بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ نہیں جاسم، ایسا مت کرنا، اس کی ماں آگے آتے ہوئے گڑ گڑائی تھی، لیکن وہ ان کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ آپ اس سے دور رہیں، اگر آپ درمیان میں آئیں تو آپ کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، وہ قہر برساتی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے اپنی بیلٹ پہ گرفت مضبوط کی اور جلاد بنا اپنی بہن کو مارنے لگا۔ کمرے میں نایاب کی دل خراش چیخیں گونجنے لگی، پورا کمرہ اس کی چیخوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا۔ فائزہ بیگم اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے، آنکھیں پھاڑے، بے یقینی سے اپنے بیٹے کو جانور بنا دیکھ رہی تھیں۔ جاسم بس اسے مارنے پہ لگا تھا اور اب تو اس نے اسے اتنا مارا کہ اس کے زخموں سے خون برسنے لگا۔ نایاب زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پائی اور وہیں زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ اگر ہوش میں آتے ہی اس نے اس انسان کا نام نہیں بتایا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گا۔ جاسم نے جانے سے پہلے اپنی ماں کو دیکھتے انگلی اٹھا کے انہیں تنبیہ کی تھی اور بیلٹ کو غصے سے زمین پہ پٹکتے ہوئے وہ کمرے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ فائزہ بیگم فوراً اس کے جانے کے بعد نایاب کے پاس آئیں جو زمین پہ بے ہوش پڑی تھی۔ نہ جانے اس کا باپ اور دادا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ اگر جاسم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا تو وہ دونوں اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے؟ یہ سوچتے ہی ان کی اپنی روح تک کام گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر کو بلانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ انہوں نے نایاب کے چہرے سے بال پیچھے کیے۔ اس کی ابتر حالت دیکھ کر ان کا دل کیا کہ اپنی بیٹی کو ان لوگوں سے کہیں دور بھیج دیں۔ جیسی بھی تھی، لیکن جب اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھا تو برداشت نہیں کر پائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری طرف سے میرا کیس لڑیں۔ میرے ماموں نے میری والدین کی وفات کے بعد ساری پراپرٹی پہ قبضہ جما لیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پراپرٹی کو واپس دلانے میں میری مدد کریں، کیونکہ میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے اور مجھے اپنی چھوٹی بہن کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مس، آپ کا نام کیا ہے؟ اورحان جو غور سے اس کی بات سن رہا تھا سنجیدہ سا ہو کے بولا۔ آئرہ، اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا اور اپنا پورا نام نہیں بتایا۔ مس آئرہ، ٹھیک ہے، تو میرا یہی کام ہے، لیکن آپ ایک بار اچھے سے سوچ لیں۔ کیا آپ میری فیس افورڈ کر سکتی ہیں؟ اورحان نے پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ نظریں آئرہ کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ فیس کی آپ فکر مت کریں، جتنی بھی فیس ہوگی میں دینے کے لیے تیار ہوں، وہ جلدی سے بول پڑی۔ اگر آپ اتنی ہی امیر ہیں تو آپ کو وہ پراپرٹی کیوں حاصل کرنی ہے؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، اس پراپرٹی پہ آپ کا حق ہے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ 2 بہنیں ہیں اور آپ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تو پھر آپ میری فیس کیسے ادا کریں گی؟ اس سوال پر وہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ دیکھیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، پیسے مینیج کرنا میرا کام ہے، وہ جلدی سے اپنی صورتحال پہ قابو پاتے ہوئے بولی۔ دیکھیں مس، آپ مجھے اپنے وکیل کے طور پہ ہائر کر رہی ہیں، تو مجھ سے کچھ چھپانا مطلب آپ کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے، اس لیے آپ کو مجھ پہ بھروسہ کرنا ہوگا اور سب کچھ سچ بتانا ہوگا۔ اورحان نے اس بار نرمی سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، میں کل آؤں گی اور پھر اس کیس پہ بات کرتے ہیں، آئرہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی پریشانی اورحان کو صاف نظر آ رہی تھی۔ جیسا آپ کو مناسب لگے، اس نے کہا تو وہ فوراً وہاں سے نکل گئی، لیکن جلدی میں وہ اپنا کلچ یہیں بھول گئی۔ اورحان کی نظر اس پہ پڑی تو وہ مسکرا پڑا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، رات میں ملتے ہیں، المیر نے احمر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارا یہ ضروری کام کیا ہے؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو، پھر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اس کا لہجہ ابھی بھی سادہ سا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم اس کے ساتھ غلط کر رہے ہو؟ احمر نے گہرا سانس لیتے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ المیر ابھی بھی اپنی بات پر پوری طرح قائم تھا۔ تو پھر تم اتنے بے چین کیوں ہو رہے ہو؟ اب کی بار احمر کے لہجے میں طنز شامل تھا۔
میں بس اسے اپنے نام سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اتنے سالوں سے اسے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے کیوں رکھا تھا؟ اگر تم نے یہی کرنا تھا تو میرا پاکستان آنا نہیں ہوا۔ عجیب سی دلیل پیش کی۔ اگر شازم یہ بات کرتا تو مجھے سمجھ میں بھی آتا۔ خیر تم جاؤ، احمر نے کہا تو وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ احمر وہیں آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ بھائی پلیز مجھے بچا لے، بھائی پلیز۔ ایک 10 سالہ بچی کی رونے اور گڑ گڑانے کی آوازیں اسے دور دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ ماتھے پر اس کا پسینہ چمک رہا تھا، آنکھیں زور سے میچے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ احمر کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھول دیں اور گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تو اس نے دم توڑا تھا۔ کاش وہ اپنی بہن کے لیے کچھ کر سکتا، لیکن وہ اپنی بہن کو بچا نہیں سکا۔ شاید وہ بہت چھوٹا تھا یا شاید بے بس تھا، اور یہی چیز اسے سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ خود کو اپنی بہن کا مجرم سمجھتا تھا۔ ماتھے پہ آئے پسینے کو اس نے اپنی ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تو خیال اس لڑکی کی طرف گیا جسے آج وہ اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ اسے تو وہ بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ رات ہو گئی تھی اور المیر کا ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس روم کی طرف بڑھا جہاں وہ دنیا جہاں سے غافل بے ہوش پڑی تھی۔ ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ احمر نے اسے دیکھتے فضا میں گہرا سانس خارج کیا اور واپس مڑنے لگا۔ وہ واپس جانے والا تھا جب اس کی آواز پہ مڑا۔ شاید وہ جاگ چکی تھی۔ کون ہیں آپ؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ وہ جس کی آنکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کھلی تھیں، دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی۔ پہلے تو اس نے اٹھ کے حیرانگی سے چھت کی طرف دیکھا کہ وہ کہاں پہ ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہونے لگا اور سب کچھ دماغ میں ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ کس طرح اس کا نکاح ہونے والا تھا، پھر ایک انجان شخص آیا جس نے اسے اپنی بیوی کہا، پھر اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور وہ تو شاید خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اس کمرے میں پایا۔ کمرہ نہ زیادہ بڑا تھا نہ چھوٹا، درمیانے سائز کا تھا، لیکن اسے خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی اور اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک دم خوف کا سایہ اس کے چہرے پہ لہرایا، لیکن اسے جاننا بھی تھا کہ اس انسان نے اسے اپنی بیوی کیوں کہا تھا۔ اسے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کا نکاح بھی ہوا ہے کبھی، اس لیے خود میں ہمت جمع کرتے اس نے سوال کیا۔ احمر نے دروازہ پورا کھولا اور چلتا ہوا اندر آیا اور اس کے سرہانے آ کے کھڑا ہوا، جو اٹھ کے بیٹھ چکی تھی۔ ابھی تک وہ دلہن کے لباس میں ہی موجود تھی۔ میک اپ بھی ویسے ہی تھا، لیکن کاجل پھیل چکا تھا۔ کچھ بالوں کی آوارہ لٹیں اس کے چہرے پہ بوسہ دے رہی تھیں، جنہیں اس نے پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تم مجھے نہیں جانتی۔ اس کا لہجہ پراسرار اور آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ اس کے لہجے کی سرد بحری سے وہ پل بھر میں خوف زدہ ہوئی۔ نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، اس نے بمشکل خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی جانب جھکا اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے خشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ میرے سامنے معصوم بننے کا ناٹک مت کرو، ورنہ جھوٹ بولنے والوں کی میں زبان کاٹ دیتا ہوں، اور تمہاری زبان کاٹنے میں مجھے وقت بھی نہیں لگے گا۔ وہ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ اس پر جھکا اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ دونوں میں فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، یہاں تک کہ ماہرہ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے زور سے اپنے اوپر لیے کمبل کو دبوچا۔ ماتھے پہ ننھے ننھے پسینے کے قطرے جگمگانے لگے۔ وہ شخص اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ میں آپ کو نہیں جانتی۔ کون ہیں آپ؟ اس کے کلون کی خوشبو جو اسے بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی اور اس کی جان نکال رہی تھی، لیکن وہ مزید پیچھے نہیں ہو سکتی تھی۔ بیڈ کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ احمر یزدانی اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ لڑکی ایکٹنگ میں اچھی ہے یا سچ بول رہی ہے۔ میرا نام احمر یزدانی ہے، اور بدقسمتی سے میں تمہارا شوہر ہوں، اور
عمر تم میرے سر پہ مسلط کی گئی ہو۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ ماہرہ کو اپنی بے عزتی ہوتی محسوس ہوئی اور اس کے ہاتھوں کو زور سے اس نے پیچھے جھٹکا۔ میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی آپ میرے شوہر ہیں، اور اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو چھوڑ دیں میرا پیچھا، مجھے بھی آپ جیسے گھمنڈی انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ چیختے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ غصے میں تھی، اور غصے میں انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ ایک پل کے لیے تو احمر بھی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے حیران ہوا کہ اس کے منہ میں بھی زبان ہے اور وہ اسے استعمال کرنا بھی جانتی ہے۔ اسے یہ ابھی پتہ چلا تھا۔ وہ کھڑی اب ہانپ رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی نہیں بول گئی۔ احمر چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کی سراہی دار گردن کو اپنی گرفت میں لے لیا، جس کی اس حرکت پہ اس کی آنکھیں باہر کو آئیں۔ خوبصورت لڑکیوں کو غصہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن میرے سامنے نہیں۔ دوبارہ اپنی زبان کو میرے سامنے چلانے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ نتائج تمہاری سوچ کے برعکس ہوں گے۔ اس کی شہ رگ پہ اپنے انگوٹھے سے دباؤ ڈالتے وہ پراسرار لہجے میں بولا۔ ماہرہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ احمر کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جو پہلی بار اسے اتنے قریب سے اور غور سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں کی دھڑکنوں کی آواز کمرے کے فسوں خیز ماحول میں سنائی دے رہی تھی۔ احمر جو اس کے چہرے میں ایک پل کے لیے کھو گیا تھا، فوراً سے ہوش میں آیا اور اسے چھوڑے بنا ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر وہاں سے چلا گیا، اور وہ جو اپنی سانس رو کے کھڑی تھی، اس کے جانے کے بعد گہرا سانس لیتے خود کو کمپوز کرنے لگی۔